बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। आज 15 अगस्त है और गुज़श्ता रोज़ 14 अगस्त था, जो कि हमारी आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त को हमने 75वां यौम आज़ादी मनाया। हम गोरे अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गए। आज तक हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हो सका और इस वक्त मुकम्मल तौर पर शायद गोरे अंग्रेज़ों से बढ़ के काले अंग्रेज़ों के हाथों में इस वक्त तक गुलाम है। इमरान खान ने 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे का ऐलान किया और जैसे ही रात के 12 बजे तो उन्होंने यौम आज़ादी मनाया। वहाँ पे खूब आतिशबाजी हुई, दुआ भी कराई गई। इमरान खान ने तकरीबन पौने 2 घंटे तकरीर की। पौने 2 घंटे में इमरान खान ने इनके वो राज अवाम के सामने रखे, वो वीडियो अवाम के सामने रखी जो कि पहले भी मौजूद हैं, लेकिन एक बार अवाम को बतलाया गया कि ये लोग पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद क्या है। 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाया गया। मुख्तलिफ इदारों ने अपने अपने तौर पर जश्न आज़ादी का एहतमाम किया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम वही महंगाई, बिजली के बिल, रोटी का चक्कर में उस जश्न आज़ादी उनका गुजरा। गुज़श्ता रोज एक दो मैं मुख्तलिफ न्यूज़ की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बतलाया गया कि सिंध में इस वक्त तकरीबन 1700 या 1800 रुपए का 20 किलो का थैला बिक रहा है। सिंध में तकरीबन 14 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है और वो बरसरे इक़्तिदार हैं। पीपल पार्टी ने जो सिंध का हाल किया है, सिंध के लोगों को गुलाम बना के रख दिया है, उनकी आज़ादी मजीद छीन ली गई है, उनको जलीलो ख्वार के जानवर जैसा सलूक हो रहा है। शहरों में तो फिर भी कुछ न कुछ आसानी है, वहाँ पे फिर भी कुछ सहूलियात हैं, लेकिन शहरों जो अगर देहातों में चले जाएं वहाँ पे नवाब हैं और नवाबों के ये अवाम को गुलाम बना दिया गया है। हालांकि कोई अच्छी हुकूमत होती जिनको अवाम का कोई दुख दर्द होता तो ऐसे कभी ना होता कि 20 किलो का थैला 1800 में या 1700 में बिक रहा होता, जबकि वही पंजाब है, उसके साथ ही मिलता है, वहां पे 980 रुपए का 20 किलो का थैला बिक रहा है, जबकि सिंध की हालत यह है। और फिर पीपल पार्टी हो गई या ये 13 जमातें हो गई, इन्होंने ये मिलकर अवाम का खून चूस रहे हैं और इनका दावा है कि वो अवाम के लिए आसानियां पैदा करेंगे, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम करेंगे। जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, यही बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने सिंध से लॉन्ग मार्च शुरू किया और वो इस्लामाबाद तक पहुंचा, लेकिन उसके अपने सूबे की ये हालत है जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। परवेज इलाही ने लाहौर के जलसे में बहुत अच्छे अच्छे इकदामात के ऐलानात किए हैं और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला जो ऐलानात के मुताबिक अमल करने की भी हिदायत और तौफीक दे, क्योंकि उसने कहा है कि मैं सेहत के हवाले से बहुत अच्छे इकदामात करूंगा। सेहत कार्ड जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था वो फिर पंजाब में शुरू कर दिया गया है और परवेज इलाही ने ऐलान किया है कि इमरजेंसी में डॉक्टर को अगर पहले 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती थी तो आइंदा उसको 1.5 लाख की बजाय 2,50,000 दिए जाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी में काम करने से कतराते हैं। वहां पे इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी की सूरत में ही मरीज आता है, वहां पे काम करना पड़ता है। इसी तरह उन्होंने 1122 के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर भी 1122 शुरू की जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक वहद इदारा है जो बगैर लालच के, बगैर रिश्वत के और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो वो 1122 है। ये एक हकीकत है, कार्डियोलॉजी हो या 1122 हो, ये परवेज इलाही ने शुरू किया था और बहुत ही अच्छे मंसूबे हैं। बहुत सी खबरों के साथ साथ एक ये भी खबर है कि हमारे जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की है। ये खबर देने वाला मेजर आदिल राजा है जो कि इस वक्त वो भी लंदन में ही है। मैं नहीं समझता कि ये खबर सच होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिसको हमारे पाकिस्तान की सलामती की जामिन इदारा अफवाज पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है और पाकिस्तान ही के नौजवान, इसी कौम के बेटे
इसी कौम के भाई वो बॉर्डर पर जाकर यह दहशत गर्दों के साथ मुकाबला करते हुए शहादत का रुतबा हासिल करते हैं, शहादतें दे रहे हैं, नौजवान वहां पे अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, और उसका सिपह सलार एक इश्तियारी से मुलाकात करेगा, एक भगोड़े से मुलाकात करेगा, और जिसके रवाबित हमें इंडिया के साथ मिलते नजर आते हैं, जिसके रवाबित अगर जो पाकिस्तान का दुश्मन है, अगर वो अफगानिस्तान की एजेंसी का सरबरा, उसके साथ उसकी मुलाकातें हमें नजर आती हैं, तो वो उसके साथ जाकर मुलाकात करेगा। मैं नहीं कहता कि ये सच होगा, लेकिन मैं आपको मेजर आदिल राजा की वो रिपोर्ट भी आखिर में सुनाता हूं कि उसने क्या कहा है, क्योंकि मेजर आदिल राजा ने बहुत से और भी इंकशाफात किए। उसने कहा है कि जनरल बाजवा साहब के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके करीबी हैं, जो उनका साला है, और बहुत से रिश्तों को उसने गिनवाया है, और उसने कहा है कि मेरिट से हटके वो इस तरह उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं अपनी अफवाज से प्यार करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और मैं उसको मजबूत से मजबूत तर देखना चाहता हूं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह, जहां पे मेरिट नहीं है, जहां पे रिश्वत है, जहां पे बदमाशी है, जहां पे अवाम को जलील ख्वार किया जाता है, कि मेरा जो इदारा है, मेरा जो पाकिस्तान की सलामती, मेरे वतन की सलामती का जो जामिन है, वो इदारा भी इन चीजों में मुलव्वस हो सकता है। मैं नहीं ऐसा समझता। अभी मैं आपको सुनाता हूं कि मेजर आदिल राजा क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। में हम बात करेंगे जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है यहाँ पे लंदन में, उसके बारे में। जनरल बाजवा आज 14 अगस्त को भी यहीं पे थे, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान के हाई कमीशन में यहाँ पे लंदन में जो तकरीब हुई, उसके अंदर बहरहाल जनरल बाजवा ने जो है वो शिरकत नहीं की। लेकिन तकरीब खत्म होने के बाद वो मेरी इतलात के मुताबिक वहां पे पहुंचे और बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर पहुंचे। सवाल ये उठता जरूर है कि वो अवाम का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं। जवाब हम सबको मालूम है, और ये सवाल जो है ये तमाम लोग ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया में खसूसी तौर पर पाकिस्तान में कर रहे हैं। और वो जाहिर बात है हर तरफ छाए हुए हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। अवाम की मर्जी पे भी उनकी मर्जी मुसल्लत है, और उनके जो चंद उनके आसपास चाहने वाले उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने अपनी मर्जी मुसल्लत की हुई है। तो इस मर्जी को मुसल्लत करने के बाद अगर आप अवाम में आ भी नहीं सकते, तो फिर मतलब उसका क्या फायदा। मतलब आपकी इतनी बड़ी, और चंद माह पहले तक लोग आपको दुआएं देते थे, और यही फिक्र मेरी इतलात के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को भी खाए चली जा रही है कि ये जो आप देखिए रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मैं आपको अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे भी बताता हूं, और आपको भी अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी पीआर कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इतनी बड़ी मीडिया कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि रेपुटेशन जो है उसको इंटैक्ट रखा जाए। इन्फो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, बेतहाशा पैसा खर्चा जाता है, गाने बनाए जाते हैं, मिली नगमे तराने बनाए जाते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपका जो इन्फो ऑप्स के जरिए एक रेपुटेशन भी रखी जाए और बयानिए की जंग जीती जाए। क्योंकि हर कौम का एक देखिए बुनियादी बयानिया होता है जिसको मास्टर नैरेटिव कहते हैं। अगर वो मास्टर नैरेटिव जिसके पास भी है, उसी के पास दरअसल ताकत होती है। बुनियादी बयानिया जिसके पास होता है, जिसका बुनियादी बयानिया अवाम को पजीराई मिलती है उसकी, उसी के पास असल ताकत होती है। मतलब पब्लिक में जिसका मास्टर नैरेटिव चल रहा होता है, उसी बंदे के पास, उसी शख्स के पास या उसी इदारे के पास दरअसल हकीकी जो है वो पावर होती है। मैं आई होप कि मैं आपको बात समझा पा रहा हूं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ये जो बुनियादी बयानिया है, जो बेसिक बयानी, जो मास्टर नैरेटिव है, वो कहीं से भी इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है, कहीं, और हमेशा से अक्सर रहा है, लेकिन अब नहीं है।
یہ بنیادی بیانیہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. یہ بنیادی بیانیہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہی چل رہا ہے اس وقت. پورا پاکستان اسی کو مان رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ عوام اگر طاقت کا سرچشمہ ہے، اگر پاکستان کے آئین کو مان لیا جائے یا تاریخ ہی کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، تو اگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو اصل طاقت اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈنڈے کے زور پہ جس کا ڈنڈا اس کا کٹا جو کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق آپ کچھ عرصے تو ادھار کا وقت لے کے زور زبردستی اپنی بات چلا سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن یہ لمبے عرصے چلنے والا اسی مستقل نہیں یہ کام چل سکتا. اس کے اندر جو ہے وہ نہ تو مستقل پن ہے، مطلب اس کے اندر نہ ہی کیونکہ لوگوں کا اس کے اندر اس بیانیے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے اور سسٹینیبلٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ چل نہیں پائے گا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے بیانیہ تو صرف عمران خان صاحب کا چل رہا ہے اور انہی کا چلے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد آج کچھ لوگوں نے میں نے خبر سنی، لوگوں نے کہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی ملاقات تو ضرور ہوئی ہے، اور اس میں تمام جو ہیں 2-3 چیدہ افسران اسٹیبلشمنٹ کے، یہی 4-5 لوگ ہی ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے. نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا کہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرائع کے مطابق مطلب یہ رپورٹیں مل رہی ہیں، اور مبینہ طور کے اوپر نواز شریف صاحب نے ہاں ہوں کی ہے، نان تو نہیں کی لیکن ہاں ہوں کر کے ٹائم گزارا ہے صرف. اور بعد میں انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ میں کوئی پاگل ہوں ان لوگوں کی بات سن کے چلا جاؤں. پہلے بھی گیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، انہوں نے ایئرپورٹ سے ہی اتار کے اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا، تو اب دوبارہ بھیج دیں گے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اعتبار کے لیے درمیان میں اول تو ملاقات کے لیے سنا ہے کہ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے نواز شریف صاحب، لیکن پھر کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور کے اوپر، مختلف سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ ہندوستان کے سجن جندال صاحب جو ہیں ان کی بڑے اچھے تعلقات نواز شریف صاحب سے بھی ہیں، کاروباری مراسم بھی ہیں، ان کی سفارش کے اوپر پھر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور ان کے اسی گھر میں ایون فیلڈ ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی ہے. رات میں اندھیرا، یہاں پہ اندھیرا آپ کو پتہ ہے اس وقت یو کے میں یہاں پہ تقریباً جو ہے آپ دیکھیں کہ وقت ہو رہا ہے 8:19 ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی یہاں پہ اگر میں آپ کو باہر دکھا سکوں تو میں آپ کو بلکہ باہر کیمرہ کر کے دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس وقت باہر روشنی ہے، یہ آپ دیکھیں باہر روشنی ہے، اس وقت گارڈن میں آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا یہاں پہ ہوتا ہے جی رات کو تقریباً کوئی 10-1 بجے جی اندھیرا ہوتا ہے. تو 10 بجے اندھیرا جو ہے وہ اگر ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے اندھیرے کے بعد ملے ہیں، مطلب رات گئے ملاقات کی ہے. مطلب عوام کا اتنا خوف ہے. آج لندن میں ہائی کمیشن میں بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور پاکستان کی عوام کا اتنا خوف ہے کہ ان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتے کسی بھی طرح، اور اتنا ڈر لگا ہوا ہے. تو پاکستان واپس بھی نہیں جا رہے، حالانکہ 14 اگست کو ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے پھر کیا کیا کہ نواز شریف صاحب نے اطلاعات کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہاں ہوں کر کے سجن جندال صاحب کے کہنے کے اوپر ملاقات تو کر لی، لیکن پھر انہوں نے کوئی گارنٹی مانگی کہ میں واپس جاؤں اور آپ میرے ساتھ وہی نہ کریں جو آپ نے پہلے کیا، اس کی کیا گارنٹی ہے. تو اس پہ پھر دوبارہ سنا ہے کہ سجن جندال صاحب کا ہی نام لیا گیا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ان کی گارنٹی تو نہیں چل سکتی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ بات ڈامو ڈول ہی ہے جی اس وقت. اور جو حالات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف 4 لوگ تو نہیں ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا مطلب کہ افسران بالا بھی ہیں، اور اوپر اور نیچے کے افسران کو مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے، اور جوانوں کی طاقت کے اوپر ہی تو اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرواتی ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ 99% لوگوں کی تو میں آپ کو بات کہتا ہی ہوں نا. 99% لوگ خصوصی طور پہ جوان جو ہیں وہ چلیں، افسران تو پھر بھی چپ کر جاتے ہیں، ان کا کوئی مجبوریاں مانی جاتی ہوں گی، لیکن جوان تو جو ہے وہ کھلے عام گالیاں دینے کے اوپر اترے ہوئے ہیں اس وقت. میں آپ کو بتاؤں، مجھے جس طرح کی بات چیت جوانوں کے ساتھ اپنے کر کے مجھے جو بات چیت پتہ چل رہی ہے، تو مجھے تو بڑا سخت اس وقت جو ہے میں پریشان بھی تھا. لیکن بہرحال ابھی پوری قوم ہی پریشان ہے تو جوان بھی پریشان ہے، اور یہ پلس اوپر جا تو رہی ہے نا.
اور آپ دیکھیں کہ حقیقی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ریپوٹیشن کو ریڈیم کرنا ہے جی، اور اس کے لیے ریڈیم کرنے کے لیے یہاں پہ حساب کتاب کرنا ہوگا جی، اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ زمانہ چلا گیا کہ ڈنڈا ڈولی کے اوپر یہ کام چل جایا کرتا تھا، جنرل مشرف کے دور آخری دور تھا، اس کے بعد سے میڈیا اور میڈیا کے بعد جو سوشل میڈیا آیا اس نے وہ دور ختم کر دیا کہ آپ ڈنڈا ڈولی کے اوپر کام کر لیں گے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ڈنڈا ڈولی کے ساتھ اسلام آباد میں انٹرنل ونگ میں لگایا گیا ہے انچارج ہمارے محترم جنرل صاحب کو۔ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہی کام کر رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن کام جو ہے وہ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے اندر جو ہے دہشت گردی کا ایکسپیرینس استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں غالباً میجر فیصل نصیر نام ہے ان کا، لیکن بہرحال بات نام تو سب کو پتا ہے نا جی اس وقت کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، جو اس وقت کرتا دھرتا ہے ان سب کو پتا ہے جی نام کہ کون اس وقت کیا کام کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کو دہشت گرد کاؤنٹر ٹیررزم اسپیشلسٹ کے طور کے اوپر آپ ٹیررسٹ سمجھ کے چلانا یہ کام چل نہیں پائے گا۔ عوام کو یہ بات جو پتہ چلے گی، ابھی تو صرف لیڈرز کو ٹاپ پہ پتا ہے، جو عوام پہ پتہ چلے گی تو ظاہری بات ہے آپ کا بھی جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا۔ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایز اے ہول میری اطلاعات کے مطابق مجھے جو نظر آتا ہے اور میرا ذاتی تجزیہ بھی یہی ہے کہ اپنا ان کو جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی ریڈیم کرنی ہے، کیونکہ عوام میں مقبولیت کے بغیر انہوں نے بے شک الیکشن نہیں لڑنا، لیکن وہ ماسٹر نیریٹو کو جو بنیادی بیانیہ ہے اس کو کنٹرول نہیں وہ کر سکتے، اور بنیادی بیانیہ کو کنٹرول کیے بغیر پاکستان کے اندر وہ جو ہے اپنی حاکمیت تو چڑھیں بہت چھوٹی بات ہے، وہ سروس بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اس قسم کا مسئلہ ایک بہت بڑا کھڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ اس نے اپنے خاندان کو جو ہے وہ راتوں رات تو نہیں 2-3 سالوں میں ارب پتی کر دیا ہے، اپنے ہی خاندان کے اہم لوگوں کو، اپنے ایک سالے کو کینیڈا بھیج دیا، دوسرا سیکٹری فائنانس لگ گیا۔ مطلب اس طرح کام کب تک آخر کار چلے گا؟ بھائی کو مطلب پی آئی اے میں اٹھا کے آؤٹ آف نو ویئر پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے لوگوں کو اٹھا کے جو ہے آئی ایس آئی کے اندر ڈائریکٹ بھرتی کروا دیا، اور اس کے بعد ان کے بچوں کو دوبارہ ان کے بچوں کو بھی آگے کینیڈا بھجوا دیا۔ تو یہ میرٹ کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یونٹ آپ کی ہے بہت کلوز ٹو یور ہارٹ ہے، لیکن سب کے سب کو ہی آپ نے اے ٹو زیڈ اٹھا کے جو ہے کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر لگایا، میرٹ کا قتل عام آپ نے کیا، تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، وہ سوال اٹھاتے ہیں جی، وہ سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال اٹھانے کے بعد آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، اور آپ نے تو آپس میں باتیں کرنے کے اوپر بھی لوگوں کو فارغ کر دیا۔ لوگ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کتنا عرصہ مطلب آپ نے یہ آپ بادشاہ ہیں، کتنا عرصہ آپ کا یہ کام چلے گا جی؟ ہمیشہ بادشاہی تو سونے رب کی ہے نا، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات پلیز سمجھنے والی ہے کہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور آپ نے کھینچنی ہے جتنا عرصہ کھینچ لیں، یہ ادھار کے ٹائم کے اوپر یہ کام چل رہا ہے جی۔ اور اس وقت بہت سخت تشویش پائی جاتی ہے پیچھے جو پاکستان میں 1-2 بندے چھوڑ کے آپ آئے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ تمام لوگوں کے اندر، کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں پوری قوم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے۔ لاہور میں آپ کو پیغام دیا گیا، 4 چھلڑ کے سیاستدان جو آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور 6 چھلڑ کے آپ کے جو ہیں وہ صحافی جو آپ نے خریدے میں، لفافی جو آپ نے خریدے میں ہیں، اور 4-6 جو ہیں وہ شو بوائز جو آپ نے سیاستدان اپنی طرف سے آپ کہتے ہیں، وہ کوئی ٹویٹیں کر دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے تو آپ ٹل کا زور لگاتے ہیں، ٹل کا زور آپ لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی 20 میں سے 15 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی لے کے چلی جاتی ہے، کیونکہ عوام 60-65% نکل آئی۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں، اور قوم اتنی تنگ ہے کہ وہ 60% نہیں، وہ 70-75% نکلے گی، اور یہ کام نہیں چل پائے گا آپ کا، یہ کمپنی نہیں چل پائے گی آپ کی۔ اور الٹیمیٹلی آپ کا مطلب جب حساب کتاب ہوگا، لوگ جب بولیں گے، اور آپ کے اپنے لوگ بولیں گے جی، آپ کے اپنے لوگ بولیں گے، کیونکہ انہوں نے بھائی آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو تو نہیں خوار کرنا نا، اپنے آپ کو تو انہوں نے اپنی عاقبت تو خراب نہیں کرنی نا، انہوں نے آپ کی وجہ سے پاکستانیوں کے آگے آپ کی وجہ سے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ 1-2 بندے بیان جو مرضی دے دیں، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ جدھر آپ دیکھتے ہیں ادھر پوری فوج دیکھتی ہے، نہیں، جدھر آپ دیکھتے ہیں نا دائیں دیکھتے ہیں تو پوری فوج ابھی بائیں دیکھ رہی ہے، گنتی کے 4 لوگوں کو چھوڑ کے، یا 6 بندے جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر، اور ان سب کا حساب کتاب تو ہوگا، اور یہی لوگ کریں گے، آپ کے اپنے لوگ کریں گے۔
آپ جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب آپ چیئرمین بابدہ بندے کو لگا رہے ہیں جس سے آپ نے 2 ارب 40 کروڑ روپیہ واپس نکلوایا ہے تو پلی بارگن کے چکر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرپشن کیونکہ آپ کے لیے ایشو ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ایشو نہیں ہوگا کرپشن، لیکن بہرحال پاکستان کی عوام کے لیے ایشو ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیڈر عمران خان کے لیے ایشو ہے، اور عمران خان جو ہے انہوں نے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے، وہ عوام کے اندر نکل رہا ہے اور عوام کو آگے سے لیڈ کرے گا، اور آپ کر کے دکھائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ آپ کر کے دکھائیں۔ آپ نے جو کیا نا 25 مارچ کو، تو رانا ثنا صاحب کے کندھے کے اوپر رکھ کے آپ نے فائر کر دیا۔ رانا ثنا ماڈل ٹاؤن پلس ادھر پھنسا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں اپنا گلے کا پھندا تیار کر رہا ہے رانا ثنا، کیوں کرے گا؟ اور نواز شریف صاحب کو آپ لانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے اوپر سارا ملبہ ڈل جاتا، اور میرے خیال میں اتنی عمر کے بعد اور اتنی 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد جو بھی انہوں نے کیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ان کو اتنی سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی کہ آپ کو کلین چٹ دلوانے کے لیے وہ اپنی قربانی دے دیں۔ میرے خیال میں ان کو بات شاید کوئی سمجھ آ رہی ہے۔ بیٹی کو تو ویسے آپ باہر نہیں آنے دیتے، خیر وہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔